بلائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لا مدینے کی قدر سے لگائے ہوئے ہیں مل کر خدائے بلائیں کیجئے امید کرتا ہوں آپ پڑھیں گے کہ آیا کمل والا خوبیے ذرا آ گیا کمل والا گیا کمل والا گیا لجپال جدارت والا کون مٹاون والا کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا کمل والا گیا کمل والا گیا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی 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 کون دے کر دینے کو مجھے دینے والا جو ہمارا نبی آ گیا کمل والا گیا دکھ مک گئے سب دنیا دے خوشیاں دے آئے دکھ مک گئے سب دنیا دے خوشیاں دے آئے پر رب دی دنیا دے آقا شریف لے آئے آ گیا کمل والا گیا کمل والا حضرات گرامی کہتے ہیں جناب محترم میاں محمد طاہر محمود صاحب جو کہ سرکار مدینہ کی عزیز حاضری پیش کر رہے تھے اور ان کے کلام پڑھنے کے دوران ہماری خوش بختی ہے کہ زیر صدارت شخصیت ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے درمیان
گلشن صداقت کی مہکتے ہوئے پھول پیر طریقت رہبر شریعت میری براد قبلہ صاحب پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ کو پریتی اٹھار لگے سے خوشامد کہتے ہیں اور خوش وقتی ہے ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ محفل پاک کو سماعت بھی کریں گے. تو محبت والے جو بیٹھے ذرا بیٹھنے کا سرور دیجیے مجھے یاد رہے محفل پاک بالخصوص میرے نگرانی شخصیت ہمارے محترم قاری محمد رفیق صاحب جناب پیر عبدالستار نورانی صاحب قاری عبدالحفیظ اتاری صاحب اس پیاری محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں نگرانی فرماتے ہیں. اور جبکہ انشاءاللہ آخر میں حفاظ کرام کے لیے دستار فضیلت کا بھی اہتمام ہے. مالک ان بچوں کو شاد و آباد رکھے. میں اگلی شخصیت کی جانب بڑھوں گا لیکن آپ کے بیٹھنے کا ثبوت چاہیے ذرا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میرا جی کرتا ہے ہن میں چھیڑ دیا کملی والے محبوب دے پیار دی گل. میرا جی کرتا ہے ہن میں چھیڑ دیا کملی والے محبوب دے پیار دی گل. آپ ہی آنکھے کا وہ سبحان اللہ چنگی لگ دی ہے جنہوں سرکار دی گل. میرے نہیں لگ پا لگنا تے بازو چنگا بنا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کیونکہ کرم بن کر وفا بن کر کرم بن کر وفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اترا ہے جہاں میں مصطفیٰ بن کر. نعرہ رسالت. پنجابی میں شاعر کہتا ہے کہ رب اخراج کرو حاضر میرے یار کی بزم سجاؤن والے. رب اخراج کرو حاضر میرے یار کی بزم سجاؤن والے. ناتا سنن والے ناتا سنان والے کتے ہیں محبوب کا نام سن کے ذوق شوق اندر نعرے لاؤن والے. پہلا جان کے جنت سردار ہو کملی والے کا میلاد مناؤن والے کہ میلاد مناؤن والے اظہار کرے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. یا رسول اللہ یا رسول اللہ نکلی جنہیں لبائی جو اس عاشق کا چہرہ سیان دیا اٹھو پیر حضور حضور کرتے موجہ مارنے سا موجہ مار دیا. سائیہ والیا سائیہ دی خیر ہوئے پیر پائیہ میں دورو پہچان دیا. شہر ہور بھی ہوں گے ناصر جہان اندر پر اسی وقت مدینے میں جان دیا. کیونکہ نہ کھلو کی گلہ کرنے پہ دنیا دے ہر شہر دیا پر جنہ نے مدینہ دیکھ لیا وہ نظرہ کتے نہیں پھینک دیا. جناب حفیظ اتاری صاحب مدینہ المنورہ گئے جنہیں جو بھی جاتا ہے جو پلٹ کے آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ پہنچا جو در پہ سوالی تھا سوالی نہیں آیا. پہنچا جو در پہ سوالی تھا سوالی نہیں آیا. اوکے سرکار کے در سے میں خالی نہیں آیا. ایک بار پھر سے بلا لیجئے آقا ایک بار پھر سے بلا لیجئے آقا. میں چون کے روزے کی جالی نہیں آیا میں چون کے روزے کی جالی نہیں آیا. لیکن مت پوچھئے کہ کیا ہے میری گفتگو تمام اسی بات پہ کہ مت پوچھئے کہ کیا ہے. سرکار کی گلی میں ایک جشن سا سپا ہے. سرکار کی گلی میں ارے آنے کو آ گئے ہم لیکن دل اپنا رہ گیا ہے. سرکار کی گلی میں ارے کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے کہ جنت کا در کھلا ہے. سرکار کی گلی میں کیونکہ انہیں ہو کے بنا رب بولو جنہیں یار مدینہ دیکھ لیا انہیں لگا لال کنارے پہ کپتانہ سفینہ دیکھ لیا. نہیں اجمل کہتا بولو میں فرمان کملی والے دا انہیں جنت دیکھی دنیا دے جنہیں شہر مدینہ مدینہ بڑا ہی پیارا ہے. لیکن دعا کریں گے اس پیاری رات کے اندر اس پیاری محفل کے اندر اللہ تعالیٰ جڑا دور تک مکہ مدینہ نہیں جا سکے مالک سادات کے صدقے جلدی اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے در دیتے اپنے گھر سے مالک جلدی اجازت عطا فرمائے. اللہ سارے رزق سے مالک سفر فرمائے. بہرحال آج اس پیاری محفل پاک میں ہم اگلے سنابہ سے گزارنے پڑیں گے. ہمارے درمیان شہر فیصل آباد کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے جو کہ قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ کے شاگردوں میں بڑا پیارا نام ہوتے ہیں. انتہائی محترم پڑھنے والے انتہائی اچھا پڑھنے والے. یقیناً احباب نے پچھلے سال بھی اسی جامعہ مسجد میں سنا مجھے یاد ہے
اور بڑا اچھا سنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس وقت بھی ہمارے درمیان جناب محمد حبیب اکبر جلالی صاحب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے گا اور سرکار کی بارگاہ میں اس کو محبت کے پھول نشان دیجیے. جناب محترم محمد حبیب اکبر جلالی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے محبوب کی اور اولیاء اللہ سے سناتے ہوئے آج کی اس پاک اور مبارک محفل میں اکٹھا کیا. حضور کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سرکار کا ذکر سن کے جنہیں سینے چھانٹ پہ یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. درود پاک سب سے بڑی ناز ہے. اس یقین سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت سے عرض کروں گا محبت سے ہر بندے نے لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. مل کے پڑھے گا ہمارا نبی کہ سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی تیرے ہاتھ اٹھا کے
छोटे छोटे बच्चे दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं अपने तो भी रखने गैरों ने भी माना है पिछल चली दो हर एक चाचा है हर लब रवा उसी हंस का सराहना है मिलके एक मैं ही नहीं तुझ पार सवादा एक मैं ही नहीं तुझ पार सवादा एक मैं ही नहीं तुझ पार सवादा तुझ पार सवादा दोनों हाथ उठाए से हमें से पार लगाना है बुल से हमें से पार लगाना है बुल से हमें से पार लगाना है ज़हरा बाबा नस्ल करीमों की लजपाल घराना है लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है लजपाल घराना है एक ही नहीं पूछा है मदीना
शाह मजीदा की मैं पूछ मदाही में जितना माने दोनों हाथ उठा के शाह मजीदा की मैं पूछ मदाही में या इसकी हमें दुश्मन जो समाना है दुश्मन जो समाना है क्या इसकी हमें दुश्मन जो समाना है दुश्मन जो समाना है नहीं लज पाला लड़ लभिया सैयदा की ज़ियारत करो दोनों हाथ उठा के करो मेरी आशा उम्मीदा दे 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 सलाम पाला लड़ लभिया मेरे को कम परे गुलाम पेश करूंगा कि प्यार जाने रिश्ता प्यार जाने रिश्ता हर साल निभाना बच के मरदौड़ा जश्न मिलाद बच के मरदौड़ा सरकार की आमद बुजुर्गों माफी जवान के बच्चे दोनों हाथ उठा के कह के मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा आका की उमर दादा की उमर आका की उमर दादा की उमर सर झूम झूम से सर प्यार प्यार से सर झूम झूम से प्यार प्यार से बोलो 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 मरहबा प्यार का रिश्ता हर साल सोना जश्न मिलाद बच के मरदौड़ा जश्न मिलाद बच के मरदौड़ा ये रब तो छोड़ दी गई दौलत सनु छोड़ दी गई दौलत ये रब तो छोड़ दी गई दौलत सनु छोड़ दी गई दौलत दोनों हाथ उठा के करो दिल गया प्यार होगा दिल गया प्यार होगा की हो मोड़ा दिल गया प्यार होगा दिल गया प्यार होगा की हो मोड़ा जश्न मिलाद बच के मरदौड़ा जश्न मिलाद बच के मरदौड़ा लोग की बिक जाते शादियों जिनकी कोई गली नहीं शादियों लोग की बिक जाते शादियों जिनकी
کوئی گل نہیں چاچ لیے سب کچھ سامنے آقا کا توڑا جشن لال حسا اج ہنس کے منوڑا بڑا خوبصورت کلام مدینہ شریف کے بارے میں اس طرح کا ایک چھوٹی سی کہ ٹور جاؤں گے شہر مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے شہر مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے سکھ مانگے شہر مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے جا کے مدینے پھر نہیں آنا جا کے مدینے پھر نہیں آنا پھر نہیں آنا جا کے مدینے پھر نہیں آنا بن جاؤں گے شہر شریف ٹور جاؤں گے شہر شریف شہر شریف اور عید چوکا میں تے نہیں سا عید چوکا میں تے نہیں سا لے گئی رات مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے شہر مدینے ٹور جاؤں گے شہر مدینے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے سے نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے سے نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست رکھ دے ہمیں کہ ہم کو موتا جو کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہماری کچھ وقتی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم شوکت صفی صاحب کہ حضرت تشریف آ چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ابھی خطاب کی جانے پڑے گی۔ پھر فقط ہمارے محترم حبیب اکبر جلالی صاحب۔ میرا 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 غلام خدا کرے ہر تہبا سے یہ فرمان مدینے میں سد سونے تیرے صدقے جاواں مدینے میں سد سونے کی بنا بول سے کوئی بیچڑ نہیں وہ دل بڑا ترسدا روزہ دیکھ دلی ترسدا مر نہ جاواں مدینے میں سد سونے عرض سن کتنے عاجز مدینے دیا عرض سن کتنے عاجز مدینے دیا دیکھا رچے رچ کے گلیاں مدینے دیا رو کر لے پاواں مدینے سانو سد سونیا پیش کر کے میں حاضری کروں گا۔ تیرا نام پہنچا معین الدین تیرا نام پہنچا معین الدین رسول پاک رسول پاک آل ہے تیرا نام پہنچا معین الدین تیرا نام پہنچا معین الدین تیرا نام پہنچا معین الدین رسول پاک آل ہے تیری شان خواجہ پہنچے گا تجھ دے قسم جلال ہے۔ اللہ کے گھر بھی قدر ہے، مجھے حکم ہے کہ اس سے پہلے کہ مخاطبات کی جانی پڑے ہمارے درمیان سید عادل شاہ صاحب بخاری، سید ریحان شاہ صاحب بخاری، یہ مہربانی ابھی سید عادل شاہ صاحب بخاری یہ کلام پڑھیں گے، 3-4 اشعار پڑھیں گے ایسے شاہ صاحب کا حکم، اس کے بعد پھر تقریر مخاطب کی جانے پڑ جائیں گے۔ درود پاک سے مل کے پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی
وہ جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے ہمارے درمیان پیارے چوزے پیشوان تشریف لائے ملک محمد نصار صاحب آپ کی تشریف لائے آپ کو بھی دل کیا تھا اگر اس کو شامل کہتے ہیں
جبکہ قاری محمد طیب صاحب، قاری محمد نظر صاحب تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا کریں، اس میں کچھ شامل کہتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ دستار فضیلت الفاظ کرام زیر نگران شخصیت قاری محمد رفیق صاحب، پیر عبدالستار نورانی صاحب، قاری عبدالحفیظ اتاری صاحب اس پیاری محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں زیر صدر شخصیت گلشن سادات کے بہتے ہوئے خون پیر طریقت رہبر سید سادہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس وقت ہم خصوصی کپڑا جانے پڑنے جا رہے ہیں، اور اس ہستی کو پیش کروں گا۔ ہم سب الحمدللہ نسبت والے بیٹھے ہیں، اور ان کا نام ہمیں کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ نام بڑا پیارا ہے، ان کا نام ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم شوکت سیفی ان کا نام ہے۔ یہ محمد عربی کے غلام ہیں، اور غلامی میں کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری غلامی پہ ناز ہے مجھ کو، یا رسول اللہ تیری غلامی پہ ناز ہے مجھ کو، جان و دل میں خوشی سی رہتی ہے، یہ غلامی مجھے خدا کی قسم حکمرانی سی لگتی رہتی ہے۔ کیونکہ نام ان کا وسیم کے حرف 4 ہیں، شوکت کے حرف 4 ہیں، سیفی کے حرف 4 ہیں، کہ اگر ان کو ملا لیا جائے تو یہ 12 حرف بنتے ہیں۔ دن میں گھنٹے 12 ہیں، سال میں مہینے 12 ہیں، مکر کے امام 12 ہیں۔ سب سے بڑھ کے کریم آقا کی ولادت کے بعد ثابت ہوئی، وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، لیکن بات کر رہا تھا کہ وسیم کے حرف 4، شوکت کے 4، سیفی کے 4، کربل کے 4، امام کے 4، شفیع کے 4، عباس کے 4، فاطمہ کے 4، فرید کے 4، مرید کے 4، زینب کے 4۔ آقا کریم کی بیٹیاں بھی 4 ہیں، آقا کریم کے یار بھی 4 ہیں، جو چاروں کو مانے ان سب کا بیڑا پار ہے، کیونکہ چارے یار نبی کے عاشق، کوئی نہ تسری نہ چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سک، اینا جان کی سارا ورگا، دیکھ آسا شان صدیق کی دسا، اکو یار ہزارہ ورگا۔ او سیدنا صدیق اکبر میرے آقا فرماتے ہیں، میرا صدیق جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے دل چاہے گا، میرا صدیق جنت میں داخل ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرا امت جس راستے سے گزرتا ہے شیطان دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں اپنے عثمان کا کیوں نہ حیا کروں، فرشتے بھی میرے عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرا علی وہ علی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، تو محبت والے سرکار کے صحابہ کا پیار کرنا ہے، اہل بیت کا پیار کرنا ہے، محبت اظہار کرے گے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ارے جو شخص محفل حیدر پہ آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ مجھے یقین ہے اول سے لے کے آخر تک دائیں سے بائیں سبھی سرکار کے صحابہ سے پیار کرنے والے، سرکار کی آل سے پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور ہمارے درمیان اس وقت خصوصی نصیب جو ہے وہ خطاب پہ ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً آبا بخوبی جانتے شہر فیصلہ کا وہ ایسا عظیم، ایسا عالم کہ جسے مالک نے بھی اپنا عزت سے نواز رکھا ہے، ان کے لفظوں میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب وہ نورانی بیان کرتے ہیں تو اس شاہدان کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ میری بات ہمارے درمیان سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم شوکت سیفی صاحب دعوت برکات بلا لیا۔ آپ سے میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نورانی بیان سے اس شاہدان میں سوچنے کے لوگوں کو نور کیجیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दोषी पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल मुरसलीन। सभी मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दुल हसन वल हुसैन। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने पत्थर खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को पनाएं दी, सलाम उस पर कि जो आया रहमतन लिल आलमीन बनकर, सलाम उस पर कि जो आया ख़त्मुल मुरसलीन बनकर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हाजी मोहम्मद इरफान यूनुस साहब ज़िद शरफ़ ने बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार किया। मेरा भी हक बनता है कि मैं अपना तारुफ बयान करूं। यकीनन ये शेर मेरे लिए है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। परसों आपने मुझे पढ़ाया, आस्ताद ने भी बहुत खूबसूरत पढ़ाया, मेरा शफ़क़त फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फ़ख्र सादात सरमाया मिल्लत इस्लामिया बाक़ियतुस सल्फ़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए फ़ूज़ व बरक़ात हज़रत मीर सैयद इश्तियाक़ शाह साहिब ज़िद शरफ़ फरमा रहे हैं। तवील अरसे के बाद ज़ियारत का मौका मिला। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का साया मसलक के अहले सुन्नत पर तादेर कायम व दायम फरमाए। मोहतरमुल मक़ाम उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ कारी मोहम्मद हफ़ीज़ साहब का हुक्म हुआ, फ़ीक साहब का हुक्म हुआ, मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ फरमाए। मदीना पाक के हमारे साथी हाजी इरफान यूनुस साहब तशरीफ़ फरमाए। आप सभी माशाअल्लाह हाज़िर हैं। मैं ज़्यादा तवालुत में गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आपका वक़्त भी ज़ाया नहीं करूँगा। और मुझे बात याद आ गई, हज़रत पीर सैयद करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाया करते थे कि अगर 1 घंटा तकरीर की और 100 लोग आपको सुन रहे हैं और आपने 100 लोगों को कोई बात ना समझाई, तो आपने 101 घंटा ज़ाया कर। तो वक़्त सबसे कीमती चीज़ है, जी आपने दिया है, तो लिहाजा मैं कोशिश करूँगा ना आपका वक़्त ज़ाया हो ना मेरा वक़्त ज़ाया हो। हम मिल करके, बल्कि अल्लामा कारी साहब तशरीफ़ फरमाए, अब्बास साहब मोहतरम, मुझे याद पड़ता है कि दौरा तशरीफ़ में हम इकट्ठे थे, बड़े तवील अरसे के बाद इनकी भी ज़ियारत, 12 लाख तो सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ हो जाती है, लेकिन क़ुर्बत से ज़ियारत काफ़ी अरसे के बाद हुई। आज बच्चों की सालाना दस्तार फजीलत भी है, कुछ उस पर गुफ्तगू करनी है। वालिदैन के, बच्चों के वालिदैन भी तशरीफ़ फरमाए। वो क्या किसी ने कहा था कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा। एक मार्केट की मस्जिद हो और उसको इतना खूबसूरत गुलिस्तान बना देना कि वहाँ से हुफ़ाज़ को पैदा किया जाए। जब मुशर्रफ का दौर आया ना, मुशर्रफ का, तो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी साहब और मुफ्ती हुसैन नईमी साहब और इस तरह के अकाबरीन सारे हयात थे।
تو مشرف جب آیا، آپ جانتے ہیں کہ پھر مشرف کا جو دور تھا، اس نے آتے کہا، اس نے کہا میں مولویوں کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں ہو جائے گا، میرے آرڈر پر مدرسے چلیں گے، یہ نصاب پڑھایا جائے گا، یہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ آپ جانتے جو لوگ مشرف کے دور سے واقف ہیں، تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے فرمایا تو کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں خاک نشی ہوں، میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ میں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کیا بونگیاں مار رہا ہے تو؟ فرمایا یہ تو سمجھتا ہے کہ جامعہ نظامیہ امارت کا نام ہے؟ فرمایا عبدالقیوم ہزاروی اگر درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ پڑھائے گا تو رسول اللہ کا دین پھر بھی پہنچا سکتا ہے لوگوں کا۔ کوئی بہت بڑی جامعہ یا یونیورسٹی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، مناسب مسجد میں بیٹھ کر بھی کثیر تعداد میں حفاظ پیدا کیے جا سکتے اگر انسان کے اندر تھوڑی سی دین کے ساتھ محبت ہو۔ یہ توحیدی چند باتیں میں نے عرض کی۔ نبی پاک کا میلاد ہے، مجھے جو وقت دیا ہے اس میں کوئی زیادہ طوالت سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میں دوپہر کو بھی شہر سے باہر تھا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان قرہ حضرات پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ یہ روشن چہرے ہمارے دائیں جانب تشریف فرمائے حفاظ کرام، کتنے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں کو آج دستار فضیلت ہوگی اور شاہی حضور کے ہاتھوں سے ہوگی۔ بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہو تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے، پر نہیں بچھتے، پر اسی کے قدموں کے نیچے بچھتے ہیں جس نے پڑھا ہو یاسین والقرآن الحکیم۔ تو وہ والدین خوش قسمت ہیں جن کے اولادوں نے آج قرآن حفظ کیا۔ ظاہری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اب ظاہری طور پہ بھی نہیں کو کہہ سکتا، الحمدللہ جو جامعات سے پڑھے ہوئے طلباء ہیں، حفاظ کرام ہیں۔ آپ پنجاب بورڈ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ پوزیشن اول، دوم اور سوم اگر کسی نے حاصل کی ہے میٹرک میں یا نویں میں یا مڈل میں، تو وہ دینی مدارس کے حفاظ نے حاصل کی۔ اتنے ذہین ہوتے ہیں جس سینے کے اندر رب کا پورا قرآن آ جائے اس کے لیے 4 کتابیں مشکل، اور یہ قرآن عظیم الشان کا اعجاز ہے کہ آپ 20 صفحوں کا 10 صفحوں کا کوئی رسالہ لے آئیں، آپ اس کو حفظ نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی پڑھیں، آپ سے ایک آدھ لائن آگے پیچھے ہو جائے کہ آپ خلاصہ بیان کریں گے، لیکن یہ قرآن کا زندہ جاگتا معجزہ ہے کہ 9 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو تو بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا ایک معنی یہ ہے، مفسرین نے لکھا، فرمایا قرآن کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کتاب سے اگر ختم بھی ہو جائے تو رسول اللہ کے غلاموں کے سینوں سے قرآن کون نکال سکتا؟ وہ لوگ جو قرآن کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں یا صاحب قرآن کی کرتے ہیں، ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی، ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب کا نام ہے۔ قرآن ایک کتاب کا نام نہیں ہے۔ اگر کتاب کی وہ گستاخی کر بھی دیں گے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر مسلمان کے دل پہ لکھی ہوئی ہے، ہر حافظ قرآن کے دل پہ لکھی ہے، اور خدا نخواستہ اگر حفاظ کرام بھی دنیا سے ختم ہو گئے تو فرمایا لوح محفوظ پر بھی رب تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن عظیم الشان وہ عظیم کتاب ہے۔ یاد رکھیے قرآن فقط دکان کی برکت کے لیے نہیں ہے، ابا جی کے کل ساتہ اور چلیسویں کے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا تو کوئی درویش گزرا، اس نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا بیٹا یہ قرآن مردہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندہ قوموں کے لیے، یہ تو قرآن زندہ کے لیے۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی اور ادارے میں پڑھتے ہیں، اگر آپ اس جگہ کا سلیبس پڑھتے ہیں تو کیا فیل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سال کے بعد اگر اس کا رزلٹ آئے گا تو آپ کامیاب و کامران ہیں،
کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے اور وہ فیل ہو جائے؟ یہ رب تعالیٰ کا نصاب ہے. اور یاد رکھیے قرآن اپنے پڑھنے والے کو مرنے نہیں دیتا. اب تو بالکل خاموش بیٹھے، حضور کے میلاد پہ ایسے نہیں بیٹھتے، مسکرا کے بیٹھتے. پریشانیاں تو ہر گھر میں موجود ہے، حضور کے میلاد پہ تو روشن چہرے لے کے بیٹھتے، مسکرا کے بیٹھتے. کوئی پوچھے بھئی کیوں مسکرا رہے ہو؟ اسے کو حضور آ گئے، بھئی سرکار تشریف لے آئے. میں اس لیے مسکراؤں اور مسکرا رہا ہوں کہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، جب چودھریوں کی، بڈیروں کی، لمبڑداروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کا نشان ختم ہو جاتا ہے، اللہ قاری قرآن کی قبر کو پھر بھی بوسیدہ نہیں ہونے دیتا ہے. اب صحابہ کرام فرماتے ہم نے جنگ کے موقع پہ ایک جگہ پہ خیمے لگائے. فرماتے جب خیمے لگائے تو سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے. کہتے ہم نے سبھی خیمے دیکھے، قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. فرماتے صبح جب حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی سونیا قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. محبوب نے فرمایا جہاں تم نے خیمے لگائے تھے، پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہے، بات کو سمجھنا. فرمایا جہاں تم نے خیمے لگائے تھے وہاں ایک قاری قرآن کی قبر تھی. یا رسول اللہ قاری قرآن کی قبر؟ فرمایا ہاں، وہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا. اللہ نے اس کا معمول قبر میں بھی جاری و ساری رکھا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. آج قرآن سے محبت اس نے کی ہے، صاحب قرآن سے محبت اس نے کی ہے. جب بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کا نشان ختم ہو جائے گا، اللہ قاری قرآن کی قبر کو بوسیدہ نہیں ہونے دے گا. تو پھر کیوں نہ میں اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤں؟ میں کیوں اپنے مرنے پر انتظار کروں کہ میرا جنازہ قاری صاحب پڑھائیں گے؟ اور بھائی جو بچہ وراثت کا حقدار بنتا ہے، وہ بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. آپ 1000 قرآن پاک مدارس سے لے کے آئے، ثواب ہوگا. لیکن جو آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے آپ کو بخشنا ہے، اس کا ثواب ہی کائنات میں سب سے زیادہ. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسے نہیں اجازت ملے گا حافظ قرآن کے والدین کو. اللہ قرآن کے حافظ کو فرمائے گا جس کو دل چاہتا ہے ہاتھ سے پکڑ اور جنت میں لے جا. اگر ایک قاری قرآن کو یہ اجازت ملے گا کہ جس کو دل چاہتا ہے ہاتھ سے پکڑ اور جنت کی طرف لے جا، تو مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام کتنا دیا ہوگا؟ اللہ کی عظیم فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھ جا. جنت کے درجے چڑھتا جا. تو قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا. یا اللہ میں تنہا جاؤں؟ فرمایا نہیں، اس ماں کو بھی لے کے جا جس کی دعاؤں کا صدقہ تو حافظ قرآن بنا ہے. اس ماں کو لے کے جا جب روزے فجر کے وقت اور تہجد کے وقت مائیں اپنے بچوں کو سلا دیتی تھی، تیری ماں تجھے اٹھا کے ٹوٹی پھٹی پر بٹھا کے آتی تھی. اس ماں کو بھی لے کے جا جنت میں جو تجھے رزق کمانے کے لیے، روزی کے لیے اڈے پر نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ رسول اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے تجھے مدرسے میں چھوڑا ہے. تو جب گردان پڑا کرتا تھا فرشتے تیرے ساتھ جھوما کرتے تھے. یا اللہ میں کسی اور کو بھی لے جاؤں؟ اللہ کے عظیم فرمائے گا جس کو دل چاہتا ہے بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. یہ درجہ حافظ قرآن کا ہے. اور پتہ ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس سال شب برات پہ ایسا ہوا کہ دل بڑا بوجھل تھا. شاہ جی حضور دل بڑا بوجھل تھا. میں نے کہا یار کچھ بچوں کو مدارس سے بلایا جائے. میں نے بچوں کو مدارس سے بلایا. ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ پتر کالج پڑھتا ہوئے نا تو ماں بھی اپنے کانٹے بیچ کے موٹر سائیکل لائی دیں گی. لیکن جب وہ بچہ دین پڑھتا ہے نا پھر اس کے کرم سے ہی پڑھتا ہے، اس کے کرم سے ہی پڑھتا ہے. اور سنیوں تو آڈے بھی بارے بارے جائیے، تو آڈے بھی بارے بارے جائیے کہ ناد خان کے تسی لاکھ لاکھ روپیہ سٹ دے، لاکھ لاکھ روپیہ. میں فیصل آباد کے ایک دینی مدرسے کا حال آپ کو سناتا ہوں. 1.5 ماہ پہلے وہاں کے مفتی صاحب سے ہمارے پروفیسر صاحب کی بات ہوئی. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
اس مفتی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو، علماء کو، طلباء کو جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں سالن میں پیاز نہیں دیتے. کیوں کہ پیاز مہنگا ہو گیا اور ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں. تسی سوکھا نہ لبے ہے کہ رات کو محفل کراؤ تے 5 لاکھ والا نات خاں بلاؤ تے سویرے سارے بخشے. ہم بخشے. مدارس خالی ہیں. اگر گھر کے بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے تو مدرسوں کے کیسے ہوتے؟ نہ تانوں انعام فنڈ دوے تے نہ تانوں سعودیہ دوے. ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ 11ویں پہ لانا ہو تو 2000 کی بجلی مسجد کی ضائع ہوتی ہے. تو پھر کہیں ایک ڈبہ. اور آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے. وہ عاشق رسول تو خود ہوگا جب 5.5 لاکھ کا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. عشاء کے بعد عشق جاگتا ہے، فجر ٹائم عشق سو جاتا ہے. سے کیا پتا کہ پھٹی پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں کیسے لگتی تھی. میں نے ان بچوں کو بلایا گھر حفظ کرنے والے 20 طلباء کو بلایا. کھانا میں نے ان کے لیے بنایا. جب میں گھر آیا نا تو بچوں نے، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں مدرسے کے طلباء کی شان کیا ہے. ساڑھے لوگ پتہ کیا آگے میں نے جب 15-20 الفاظ کو دیکھیں گے نا تو کہتے ہیں آج کی خیر نہیں ہے. آج کس کی خیر نہیں ہے؟ یاد رکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میرا بھائی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کچھ کام نہیں کرتا، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، مزدوری بھی کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا شاید اللہ تمہیں رزق کسی کے مقدروں کا دے رہا. ان حفاظ کے مقدروں کا، علماء کے، قراء کے مقدروں کا رزق اللہ مخلوق خدا کو دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب تم ہم پر بوجھ بن گئے ہو. یاد رکھیے فوجی سرحدوں پر موجود ہوتے ہیں تو ہم خراٹے دے کے سکون سے سوتے ہیں. یہ 3 کی سرحدوں پر فوجی موجود ہیں. اس سال سردی بھی ٹھیک ٹھاک پڑی. جب میں نے حفاظ کو بلایا نا تو حفاظ نے اپنی جوتیاں اتاری بڑے طریقے کے ساتھ. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں PhD کے لیے. یہ ہمارے اساتذہ اس بات کی تصدیق کرتے اور مانتے اس بات کو. پروفیسر PhD کیے ڈاکٹر مانتے کہ جتنا ادب مدارس کے طلباء کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں اتنا نہیں. تم کہتے یہ جاہل ہوتے ہیں، تم کہتے انہیں آتا کچھ نہیں ہے. اور جس کے سینے میں رب کا قرآن آ جائے تو اس سے اور توقع کیا رکھتا ہے. ان طلباء نے بڑے طریقے سے جوتیاں اتاری. ان جوتیوں میں ایک 10 سال کے بچے کی جوتی بھی تھی اور وہ جوتی قبلہ پرانے پلاسٹک کی تھی، نائلن پرانا سخت. اور شاہ جی حضور کو جگہ جگہ سے دھاگے کے ساتھ کیمرے لگے ہوئے. یہ میں آپ کو ہارڈ بیٹی سنا رہا ہوں. وہ جو دل پہ بوجھ تھا نا، وہ جوتیاں جب انہوں نے اتاری تو ایک جوتی کی اڈی والی جگہ نہیں تھی اور ایک جوتی کا اگلے والا حصہ نہیں تھا. یعنی وہ جب بچہ پاؤں زمین پہ رکھتا تھا تو اس کی اڈی زمین پہ لگتی تھی. میں نے وہ جوتی اپنے ہاتھوں پہ جب اٹھائی حدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں تو وہ جو دل کا بوجھ تھا نا وہ آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا. میں جو چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا. میں نے وہ جوتی اٹھا کے نا پھر اپنے اہل خانہ کو دکھائی اور بچوں کو دکھائی. میں نے کہا بیٹا رسول اللہ کا دین ایسے آتا ہے، قرآن کی دولت ایسے ملتی ہے. اس بچے کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے گھر بچھاتے ہیں. وہ اپنے اہل خانہ کو جوتی دکھائی، میں نے بچوں کو دکھائی. میں نے کہا آپ آرڈر کرتے ہو جناب فلاں چیز آ جائے، آ جاتی ہے. بیٹا حضور کا دین ایسے آتا ہے، رب کا قرآن سینے میں ایسے اترتا ہے. خیر میں رویا، وہ تسلی اور تشفی ہو گئی. کھانا کھانے کے بعد کچھ لڑکی ان کو پیسے دیے. میں نے کہا یہ کس کی جوتی ہے؟ وہ ایک بچہ چھوٹا سا تھا. میں نے کہا بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جھنگ سے آیا. اس ماں کا کتنا حوصلہ ہوگا، اس سے بڑا بھی کو دیندار ہوگا جس نے 10 سالہ بچہ بھیجا ہے اپنے شہر سے دور. جب مائیں اپنے بچوں کو لحاف میں رکھتی ہیں تو حضور کے دین کے لیے بھیجا ہے. میرے پاس جوتا جو نیا پڑا ہوا تھا اپنے بیٹے کا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پہ ڈالا.
اپنے ہاتھوں سے ڈالا، اور میری خواہش تھی کہ میں اس کا پرانا جوتا اپنے پاس رکھوں، یہ وسیلہ ہوگا اب کی بارگاہ سے بخشش کا۔ یہ حافظ قرآن کا جوتا ہے، اور یاد رکھیے وہ ان پڑھ لوگ اچھے تھے جو کہتے تھے حافظ قرآن کو پشت بھی نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے پاؤں بھی نہیں کرنے ہیں، پتر پر میں ساٹا یہ، لیکن رسول اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا جی دے دے، بچہ ہے کہیں اس کے دل میں نہ آ جائے۔ جوتا اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں میں ڈالا، اور پھر میں نے اپنے بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا حضور کا دین اس طرح آتا ہے، خبردار اگر خود دین نہیں پڑھ سکتے آج یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ یار اگر محلے میں کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی لاواز بچہ ہے، کوئی بیوہ عورت کا بچہ دین پڑھنا چاہتا ہے، میرے پاس وسعت نہیں ہے، یعنی رقم نہیں ہے، وسائل موجود ہیں، تو یہ دل میں ارادہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد میں ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں، اس کا خرچہ میں خود اپنی جیب سے کروں، ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ تڑپ نہیں ہے، صبح میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے دینی مدارس کا حال بتاتا ہوں کہ اساتذہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن پڑھنے والے نہیں۔ سنیت چار نعروں کا نام نہیں ہے، نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سخت باتیں بھی سن لیا کریں، بہت اچھی بات ہے، باوضو بیٹھا ہوں، میرا بھی عقیدہ یہ ہے، لیکن تعجب کی بات نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، نبی پاک کی سیرت قبول کیوں نہیں ہے؟ حضور کا طرز حیات قبول کیوں نہیں ہے؟ او بھائی موت قبول ہے، نبی پاک کی زندگی قبول نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ او بھائی پورے کا پورا یہ نہیں ہے کہ محرم آیا میں نے دلیل کی دیکھ بنائی اور امام حسین مجھ سے راضی ہو گئے، ربیع الاول آیا میں نے پرچم بھی لگائے، میں نے گھر کو بھی سجایا، میں نے لائٹنگ بھی کی، میں نے جھنڈیاں بھی لگائی، اس کے آگے کیا ہے؟ میرا عمل یہ ہے کہ میں یتیم کا حق کھا رہا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ میں بیوہ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں۔ میری اور آپ کی نظر میں عزت والا گھر وہ ہے جس کا گراج بڑا ہو، جہاں جناب والا گاڑیاں کھڑی ہو۔ رب کائنات فرماتا ہے میری نظر میں عزت والا گھر وہ ہے جہاں بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں، سب سے زیادہ تبلیغ ملک پاکستان میں، اور انصاف کرنے میں آئے تو 170 نمبر پہ ہمارا نمبر آتا ہے۔ جاپان جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، 30 سال گزر گئے، جاپان میں ایک بھی قتل نہیں ہوا، 25 سال گزر گئے، ایک بھی چوری نہیں ہوئی جاپان میں۔ تو ہم کو محفل پہ جانے کے بعد بھی کئی لوگوں کی جیب سے موبائل نکل جاتے، میں پھر کیسے کہہ دوں کہ ہم سبھی عاشق رسول؟ اس لیے کہ آپ نوٹ برسائیں گے، ہمیں تو احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مشرف دیا ہے، کروں مدح اہل دغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان۔ بابا جی خاتم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے مالکان و نوکران دی کمی کوئی نہیں، یہ منبر رسول اللہ کا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے 4 ٹکوں کے لیے، میں کہوں جی سارے عاشق رسول ہیں۔ کیوں؟ حضرت امام غزالی نے ایک حدیث نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے کہہ دیا، توجہ ہے جی، ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ میں لاسٹ پہ آپ کو میلاد بھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ حالانکہ یہ قریب واجب کے خشک ملا ہوتے تو فتویٰ لگتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کا جواب مرنے کے بعد ہوگا۔ مرنے کے بعد بابا جی کا وصال ہو گیا، خواب میں ملے اسے، اس نے کہا بابا جی آپ کے داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ فرمایا بیٹا میری داڑھی اچھی ہے، میرے گدھے کی دم سے کوئی نسبت نہیں۔ اس نے کہا بابا جی اگر یہی جواب تھا تو زندگی میں دے دیتے۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے خاتمہ بالخیر کی فکر تھی، خاتمہ بالخیر کی فکر تھی، اب میں ایمان کی سلامتی سے مرا ہوں، اب تیرے گدھے کے دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اب اللہ نے مجھے جنتیں عطا فرمائی ہیں، سیاں گئیاں پانی نو رنگ رنگ کھڑے اے برے اس دا جان نہیں جس دا توڑ چھوڑ۔ ایک بندہ تازہ شیپ بنا کے آتا ہے جو ہماری محافل پہ ہو رہا ہے، بالکل تازہ شیپ، صرف اس کے ہاتھ میں نئی کاپی ہوتی ہے اور مائک پہ آنے والا کہتا ہے اس سے بڑا تو عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ کیا دھیر نگری ہے بھائی؟ ایک بندہ اپنی بہن کا وراثت میں حق کھا کے آیا ہے، مائک پہ آنے والا کہتا ہے یہ تو بڑا عاشق رسول ہے۔ کیا سند ہے؟ کیا سند ہے ہمارے پاس کے عشق کا؟ ہاں، ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں نیک گمان کیا جا سکتے لیکن اس کو سرٹیفکیٹ نہیں پکڑایا جا سکتا، نہیں پکڑایا جا سکتا۔ ہم بہت محافل کرواتے ہونی بھی چاہیے، لیکن میں اس محفل کا قائد ہوں وہ ایسی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی گائے، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں جس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہے۔ کبھی اس طرح کی محفل بھی سجا کے بیٹھو، کبھی تنہائی میں بھی بیٹھو، اور جب انسان تنہائی کی محفل میں بیٹھتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے پھر اس کی لذتیں کیا ہوتی ہیں یہ شاید حضور آپ کو بتائیں گے کہ پھر اس کی لذتیں اور بہاریں کیا ہوا ہے۔ کاروبار سوچتے کاروباری حضرات بیٹھے کہ مال ڈبل کیسے ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا، دکانداری کیسے چلے گی۔ سنو حضور کا میلاد کیا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی سوچا کرو کہ میرے مصطفیٰ کس طرح چلتے ہوں گے، کبھی یہ بھی سوچو کہ حضور کے دیکھنے کا انداز کیا ہوگا، سرکار کے پکڑنے کا انداز کیا ہوگا، حضور کے زلف مبارک کیسی ہوگی، سرکار کے نالین پاک کیسے ہوں گے، حضور کا چہرہ بدوحا کیسا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کیسی ہوگی۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے، جب ہم یہ سوچ لیں گے تو یقیناً بر یقین اللہ رب العالمین جل وعلا ہم پر کرم فرمائے گا، اور وہ کرم اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ پھر وہ پنجابی دے شاعر نے آکھیا سنیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار۔ پھر انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے رسول اللہ کی محبت کے جام پیے گا، سرکار کو یاد کر کے درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی۔ اصل جیت کے بعد میرا اپریٹ ہوا پتے کا، اس کے بعد طبیعت ابھی تک کچھ بحال نہیں ہوئی اور ریسٹ بھی نہیں ہے، تو میں بس ایک آدھ بات، طبیعت میری ڈسٹرب ہو رہی ہے، ایک آدھ بات کر کے جانتا ہوں انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہے، ہم نے حضور کا میلاد اس طرح منانا ہے جیسے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضور کا میلاد ہر سال مناتا تھا، لیکن اس سال قربت آ گئی اور میں نے چند روپے کے چنے لے کر کے حضور کا میلاد پڑھا، اور جب سرکار کا میلاد پڑھا اور تنہائی میں بیٹھ کے رویا کہ محبوبہ ہر سال بڑا سونا مناتا تھا، اس سال وہ وسعت نہیں رہی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ خواب میں آ کر کے فرماتے وہ حضور کی گود مبارک میں چنے پڑے ہیں، بعض نے کہا سامنے پڑے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں تو ہیں نا، حضور چنے تناول فرماتے ہوئے کہتے ہیں عبد الرحیم ہر سال تیرا میلاد بڑا اعلیٰ تھا، لیکن اس سال تیرے چنے بڑے مزیدار تھے۔ ہم نے حضور کا میلاد اس انداز سے بھی منایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کروں گا۔ حضور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن کا تاجدار، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی کوٹ مٹن میں، اس کا باپ بھی آپ کا مرید تھا، اس نے کہا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں جانا، شادی سے فارغ ہوئی تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئی،
جیسے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئی تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بٹیا تیری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا بابا جی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیرا دلہا ٹھیک ہے؟ جب آپ نے کہا نا تیری شادی ہو گئی، اس نے کہا بابا جی ہو گئی۔ وہ جواباً کہتی بابا جی آپ کی شادی ہو گئی؟ فرمایا ہاں بیٹا میری بھی شادی ہو گئی۔ ہاں بیٹا میری بھی شادی ہو گئی۔ یہ باتیں ہو گئی ساری۔ آپ جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا بیٹا جب دوبارہ آئے نا تو اپنے دولہے کو لانا، تیرا دولہا دیکھیں گے، توجہ کیجیے۔ اس نے کہا بابا جی اگر آپ میرا دولہا دیکھیں گے تو میں بھی آپ کا دولہا دیکھوں گا۔ چند دنوں کے بعد واپس آئی تو اپنے شوہر کو ساتھ لائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا دولہا تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبرو ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا بابا جی وعدہ پورا کریں، آپ نے میرا دولہا دیکھا ہے تو میں بھی آپ کا دولہا دیکھوں گا۔ فرمایا بیٹا میرا دولہا دیکھنا ہے؟ کہا ضرور دیکھنا ہے۔ فرمایا بیٹا وضو کر۔ وضو کروا کے بابا جی نے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا بیٹا آنکھیں بند کر اور سرکار کی ذات کے درود و سلام پڑھ۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہے اور سرکار کی ذات کے درود و سلام پڑھتی ہے۔ جیسے درود و سلام پڑھتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عرض کرتی ہے بابا جی میرا تو دولہا سونا ہے ہی ہے، لیکن تیرا دولہا کائنات میں سب سے نرالا ہے۔ مکھ چمک بدل شاہ شانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالے زلف تے اکھ مستانی ہے، محمود اکی ہی نہ مد بھریاں، اس صورت رو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جی شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے وہرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ بابا جی میرا دولہا تو اعلیٰ ہے ہی ہے، لیکن تیرا دولہا تو کائنات میں سب سے نرالا ہے۔ میں اور آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، ہمیں روٹی اور کھانا شادی پہ برات پہ دولہے کی وجہ سے ملتا ہے۔ شادی حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کروں گا آج تو دفتر میں جائے، آج تو ملازمت کرے، آج تو جاب کرے، آج تو دکانداری کرے اور رات کو دسترخوان لگے، اللہ کی عزت کی قسم یہ روٹی اسی دولہے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ دعا کیا کرو وہ دولہے کا گنبد خضرا سلامت رہے۔ جب وہ دولہے کی وجہ سے روٹی مل رہی ہے، ہماری کوئی کاراگری نہیں ہے، اسی دولہے کی وجہ سے روٹی ہے۔ اور عاشق کہتا ہے اللہ کرے اس دولہے کی جوگ سلامت رہے۔ اور سردار صاحب نے تو کمال کر دیا، فرمایا چل ہو خانہ کرا جان بھی دے، تیرا غصہ روے مکران خانہ، تیرے ہندیاں سنیاں جے میں رہی ہوندی، کیوں کہن کے جبرے خان خانہ، مسئلہ رب ناوے مینوں دس جاوے، میرا مک جائے رون قربان خانہ، جے سردار کو چنگے گل نہ ہونے دس منیاں کس در جان خانہ۔ اور کائنات میں آج جو ہمیں روٹی مل رہی ہے اسی آمینہ کے لال کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کائنات میں وہی دولہا ہے، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے، روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں، کیا خبر کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ ہم نے اسی، اور یاد رکھیے جو قرآن عظیم الشان ہے نا، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، وہ قرآن جو قرآن حفاظ کرام حفظ کرتے ہیں، وہ قرآن محتاج ہے مدینے کے قرآن کا۔ تورات ایک مرتبہ ملی، زبور ایک مرتبہ ملی، انجیل ایک مرتبہ ملی، لیکن قرآن 22 سال 7 ماہ کچھ دن 23 سال کا عرصہ سرکار کی اداؤں کو دیکھتا رہا، قیامت تک۔ بڑا باریک نکتہ ہے حاجی صاحب محترم، قیامت تک حفاظ اور قاری پیدا ہوں گے، لیکن قیامت تک صحابی پیدا نہیں ہو۔ اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اور اس قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی رسول بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، عمل سے نہیں بنتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ حضور کا دیدار کیا نا، قیامت تک آنے والے سارے ولی اس کی گرد راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ جس نے زیارت، کیونکہ صحابی عمل سے بنتا نہیں ہے، تو لہذا صحابی کی عمل پر بحث نہیں۔ صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، صحابی عمل سے نہیں ہے، صحابی عمل سے نہیں ہے۔ حضرت وحشی کا درجہ صحابہ میں سب سے ادنا ہے، کیونکہ صرف حضور کا رخ زیبا ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ صبح قیامت تک آنے والے سارے ولی بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس قرآن کو پڑھنے والے پیدا ہوں گے، لیکن اس قرآن کو زیارت کرنے والے دنیا سے تشریف لے گئے،
तेरे होते जन्म लिया होता, फिर तो मैं कभी तुझे मिला होता। जर्रा होता जो तेरी राहों का, तेरे कदमों से लग गया होता। दाना होता मैं तेरी तस्बीह का, तेरे हाथों में खेलता होता। और कतरा होता मैं तेरे आंसू का, गमे उम्मत में बह गया होता। लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मनों से, तेरी खातिर में मर गया होता। और तू जो आता मेरे जनाजे पर, तेरे होते में मर गया होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शाजी हुजूर का साया हम सब के सरों पे कायम दायम रखे। और इस मदरसे को ये आपके ताउन से चलेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो हुफ़ाज़ यहाँ से पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो हर तरह का ताउन अपने असातिज़ा से करते रहे। वमा तौफ़ीक़ी हज़रत ग्रामी कहते हैं माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से गुज़ारा सब नुरानी बयान फरमा रहे थे। बारिक शाद और आबाद रखे। अब मुझे हुक्म है दस्तानी फजीलत के हवाले से अभी इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं तमाम वालिदैन, बिलख़ुसूस उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद वफ़ाज़ उस्ताद कारी जनाब कारी अब्दुल अत्तारी जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब की रखे उस्ताद नूरानी साहब अलग इंशाअल्लाह आबाद रखे। और मैं अब इंशाअल्लाह दस्तारबंदी हिफाज़त बराम के हवाले से आगे बढ़ूंगा। मैं गुजारिश करूंगा तमाम वफ़ाज़ जो आएंगे, सिर्फ उनके वालिदैन में जो भी हैं बड़े वो आगे आएंगे, बकिया तशरीफ फरमा रहेंगे। मस्जिद के आदाब में रोज़ा खाते रखेंगे, तो बराए मेहरबानी शोर न कीजिएगा। अभी इंशाअल्लाह मेरा तकरीर हम आज की इस प्यारी नशिस्त की जाने बढ़ने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा शाह साहब से, सबसे पहले हमारे दरमियान मोहल्ला फताबाद फैसल आबाद से हमारे दरमियान हाफिज मोहम्मद हामिद जावेद और की जा रही है। हाफिज मोहम्मद सुबहान अदनान, हाफिज मोहम्मद सुबहान अदनान साहब तीसरा खुशबू जो है कल नंबर 5 मोहल्ला फताबाद फैसलाबाद से हाफिज मोहम्मद अबीर ज़हीर तशरीफ लाएगा। साथ चार नंबर हाफिज साहब हैं जंग नंबर रसूल सैयदी फैसलाबाद से ही मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद रिहान मुर्तजा, हाफिज नंबर 2 मोहल्ला जनाबाद फैसल आबाद से ही हाफिज अब्दुल्ला शाहिद और उस्ताद ग्रामी निज़ामी मस्जिद इंतजामी मदरसा तमाम मुबारकबाद का मुस्तिक अल्लाह ताला इनको शाद और बात रखे। छठा हाफिज जो है गली नंबर 1 झाली से फैसलाबादी से हमारे हाफिज अदन खालिद, हाफिज मोहम्मद अदन खालिद तशरीफ ला चुके हैं जी माशाअल्लाह। शाह साहब नंबर हमारे दरमियान मकूआना फैसलाबाद से ही जनाबे हाफिज मोहम्मद असद कासिम,
اگلا اور آخری ہمارے درمیان جو ہمارے خوشبخت حافظ امین جناب محترم حافظ علی حسن جن کا تعلق گڑھ نمبر 1 جھال فیصل آباد سے ہی ہے، تشریف لائیں حافظ علی حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جی ماشاءاللہ جناب قبلہ قاری عبدالحفیظ اتاری صاحب آپ کے لیے پھولوں کی مالا، اور قبلہ حضرت صاحب آپ کے لیے دستار پتی لے کے کھڑے۔ ایک منٹ ذرا میں گزارش کروں گا تشریف شاہ صاحب کے دستر مبارک اور قبلہ علامہ صاحب کے دستر مبارک سے شاہ صاحب کے دستر ہاتھوں سے ماشاءاللہ کیا بات اللہ تعالیٰ مزید بھی ضرور اضافہ فرمائے، انتہائی محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں شادوں کا بات رکھے۔ جی اوکے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلا شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلا شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلا جی سوہانی گھڑی چمکا دے باتا چاندی سوہانی گھڑی چمکا دے باتا چاند سجل کرو سے ساتھ پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام او ہمارے نبی ہم ان کے امتی، او ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پیدا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا تو سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، جان احمد کی راحت پیدا تو سلام غوث اعظم امام مرتضیٰ بندوں کا، غوث اعظم امام مرتضیٰ بندوں کا، جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدیق آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب دوست اور تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یہ کتابیں دی تھی تمام دوست احباب تشریف رکھیں، میں بس 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ دعا کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے قبلہ قاری رفیع صاحب اور عبدالحفیظ صاحب ہر سال بہت ہی محبت
اور خلوص کے ساتھ محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے بھی بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے ان کے اعزاز میں بڑا ہی خوبصورت اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس پہ میں آپ جتنے بھی حاضر ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، بانیان محفل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی آج خوبصورت بیان کیا۔ انہوں نے وہ پہلے بیان سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ اگر آپ خطاب کر لیں تو کسی کے پلے نہ پڑے تو اس کا مطلب آپ کا خطاب بھی اور جو بیٹھ کے سننے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہم نے بعض ایسی روایات کو اپنا لیا تھا کہ جو ہمارا دین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ جس پہ حقوق العباد کو بہت ہی زور دیا۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو سب سے پہلے تو جو ماں باپ کے فرائض میں کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اگر زیادہ دیتا ہے تو پھر صلہ رحمی کرتے اپنے جو قریبی عزیز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اپنے فضیلوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، تو ان کو ان کی بھوک مٹانے کے لیے اس کا مذاق مت کیجیے، بلکہ ان کو عزت سے پتہ بھی نہ چلے کہ بھئی یہ میرے پاس کچھ تھے، یہ استعمال کر لیں، جب آپ کے پاس ان کے تھے۔ عزت نفس بھی بحال رہی، آپ کا دینا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما دیا۔ اور جو ہماری محافل میں تو سب سے بڑا آج کل جو سلسلے چل رہے ہیں، یقین جانیں کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے گروہ بنا لیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے پبلسٹی کرتے ہیں کہ تم محفل میں جاؤ، تم مجھے بلانا، میں جاؤں گا تو میں تجھے بلاؤں گا۔ آج مجھے بہت خوبصورت نعت خوان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گلا دیا ہے، آپ نے نعت پڑھی ہے، تو اس کا ایک اسلوب ہے، ایک ادب ہے۔ ایک جو محفل چلانے والے نقیب ہیں یا میزبان محفل ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے بھی عزت کے تقاضے ہیں، ان کو تو پورا کیا جائے۔ انہوں نے ایک سبحان اللہ کہتے کہتے آدھا گھنٹہ ہی لگا دیا، بجائے ان کو تنبیہ کے وہ سمجھتے کہ شاید آج سارا کچھ میں ہی سنا کے جاؤں گا۔ اللہ کے بندے، سنانے کا تو معاملہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ ہمیں یہ جو پروفیشنل قسم کے نعت ہیں ان سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کا کام ہی صرف یہ بڑے بن ٹھن کے چمکیلے کپڑے پہن کے آنا اور پھر نہ صاحب محفل کا احترام کرنا، نہ کسی اور کا احترام کرنا۔ تو میں نے تو ایک تھوڑا سا الحمدللہ